خیر کثیر ہے، بہت بڑی خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا یقیناً ہم نے، اعطیناک ہم نے ہی آپ کو عطا کی ہے، الکوثر کوثر، انا یقیناً ہم نے، اعطیناک ہم نے ہی عطا کی ہے آپ کو۔ انا کے معنی بھی ہوتا ہے ہم نے، اور آگے جو نون کھڑی زبر نا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی طرف منسوب کیا کہ کلام کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، یقیناً ہم ہی ہیں جنہوں نے آپ کو عطا فرمائی ہے الکوثر کوثر، انا یقیناً ہم نے ہی، اعطیناک الکوثر ہم نے ہی آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ فا کے معنی ہوتے ہیں پس، فصلی پس نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ فصلی پس نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے، ان یقیناً، شانئک آپ کا جو دشمن ہے، شانئ جو دشمن ہے کا آپ کا، ان یقیناً شانئک جو آپ کا دشمن ہے، هو الابتر وہی جڑ کٹا ہے، وہی جڑ کٹا ہے۔ ابتر کہتے ہیں یعنی مقتول لا ولد، کہ اس کی ہی نسل ختم ہو کر رہنے والی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر یقیناً ہم نے ہی آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، فصلی لربک فصلی پس آپ نماز پڑھیے، لام زیر لی جو ہے نا ربی سے پہلے، لام زیر لی جدھر بھی آئے اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، لربک اپنے رب کے لیے، فا معنی پس، صلی نماز پڑھیے، فصلی پس آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور آپ قربانی کیجیے، ان یقیناً شانئک آپ کا جو دشمن ہے، هو الابتر وہی ابتر ہے، وہی جڑ کٹا ہے، دم کٹا ہے۔ اس صورت کا جو شان نزول ہے اس کے اندر کئی ایک روایات ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونگ فرمائی، آپ کو اونگ آ گئی تو جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے تبسم فرمایا، اور پھر آپ نے اس تبسم کی ایک وجہ بیان کی۔ اس تبسم کی وجہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور وہ سورت جو ہے وہ تلاوت کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی انا اعطیناک الکوثر، اور آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جو بہشت کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے۔ ایک اور روایت ہے اس کے راوی بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا قصہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نہر پر پھر میں پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے، کہ میں جنت کے اندر جو مشاہدات کروائے گئے تھے تو وہ کرتے کرتے ایک نہر پر پہنچا تو اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوثر ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ پھر اس کی روایت کے اندر ایک اور بھی روایت آتی ہے، اس کی وضاحت کے اندر ایک اور روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہی فرماتی ہیں، اور انہوں نے ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ وہ جو خولدار موتیوں کے جو ڈیرے لگے ہوئے ہیں وہ اتنی تعداد کے اندر ہیں کہ جیسے آسمان پر ستارے ہوتے ہیں، اتنی تعداد کے اندر وہ خولدار موتی ہیں۔ اور یہ وہ برتن ہیں، یعنی بیسیکلی یہ وہ برتن ہیں کہ جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ حوض کوثر کا جو جام ہے وہ ڈال کر اپنی امت کو پلائیں گے۔ اب اس کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ جو ہے نا وہ آتش کر رہے ہوں گے، مطلب سخت پیاس لگی ہوگی لوگوں کو۔ تو اس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے میں جاؤں گا اور حوض کوثر پر جو ہے وہ میں اپنی امت کا انتظار کروں گا۔ انی مکاثر بکم الامم، آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر وہاں پر میں امتوں کے درمیان جو ہے نا وہ فخر محسوس کروں گا۔ اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا ایک تو وہ لوگ ہیں جنہیں کوثر کا جام دیا جائے گا، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہیں کوثر کا میں جام پکڑانے لگوں گا تو جو فرشتے ہیں وہ درمیان میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ تو پہلے نمبر کے اوپر جن کو کوثر کا جام دیا جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی نشانی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت قیامت کے دن آئے گی، کوثر کے اوپر ملاقات ہوگی، پہچانوں گا میں ایسے کہ ان کے وضو کے اعضاء، یہ اللہ نے میری امت کو امتیاز دیا کہ ان کے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہے، ہاتھ چمک رہے ہیں، بازو چمک رہے ہیں، پاؤں چمک رہے ہیں، قیامت کا دن ہے۔ تو میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، اور وہاں پر پھر اس کو حوض کوثر پلایا جائے گا۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کو ایسے کوثر کا وہ جام دینے لگوں گا، فرشتے درمیان میں رکاوٹ بن جائیں، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں جن کو میں کوثر کا جام پلانے لگوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دفعہ وہاں سے پی لے گا 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا، اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے، ایک دفعہ پی لے گا۔ اور میں جب پلانے لگوں گا فرشتے درمیان میں رکاوٹ بن جائیں کہ ان کو نہیں پلانا، تو میں پوچھوں گا کہ کیوں، ان کو کیوں نہیں پلانا؟ تو فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر تبدیلی کیا کی، آپ نہیں جانتے، انہوں نے دین کے اندر تبدیلیاں کی ہیں، آپ نہیں جانتے۔ لہٰذا جو دین کے اندر تبدیلی کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے، وہ چاہے حکمران ہو، وہ امام ہو، وہ مولوی ہو، وہ اپنے پیٹ کی خاطر کرے، وہ اپنے مسلک کی خاطر، جو بھی دین کے اندر تبدیلی کرے گا اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے اس کو محروم کر دے۔ دوسری بات اس حدیث سے بہت بڑی جو ہے وہ یہ واضح ہوتی ہے کہ جو بے نماز شخص ہے وہ حوض کوثر کے جام سے اللہ اس کو محروم رکھیں۔ بے نماز انسان، کیونکہ وہ غرا محجلین من آثار الوضوء میں تو آتا ہی نہیں ہے کہ جو وضو کے اعضاء تو اسی کے چمکیں گے نا جو 5 وقت کا نمازی ہے، کیونکہ دوسروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود بد دعا کی ہے، فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، ایک پڑھ لی 3 چھوڑ دی، 2 پڑھ لی باقی چھوڑ دی، ایسے نمازیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے نا وہ ویل کا لفظ بولا ہے۔ تو یہ ان کے لیے کوثر اللہ نے تیار کی ہے جو نمازی بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ نبی پاک کے طریقے کو نہیں اپنائے گا اس کے لیے کوثر نہیں ہے آگے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور قربانی بھی بتوں کے نام پہ کرتے تھے۔ آج کل پاکستان میں اگر 25 سے 26 کروڑ مسلمان ہیں نا، تو کچھ بھی نہیں تو 20 کروڑ مسلمان ایسے ہیں، 20 کروڑ کے قریب مسلمان ایسے ہیں کہ جو یہ جی آج 11ویں کا دن ہے، یہ فلانے پیر کے نام یہ کھیر تیار کر رہے ہیں۔ وہ مشرکین مکہ کا عقیدہ قرآن پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی نا۔ مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے کہ یہ فلاں پیر کے نام پہ، یہ فلاں بت کے نام پہ یہ جو ہے نا وہ ہم ذبح کر رہے ہیں۔ تو آج کل مسلمان کہتے ہیں کہ یہ فلاں پیر کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں کسی ایک صحابی کا یہ عمل نہیں ہے، نہ نبی اسلام کی تعلیم تھی، نہ کسی صحابی کا عمل تھا کہ ہم رسول اللہ کے جانے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے یہ جانور جو ہے نا وہ ذبح کر رہے ہیں، آپ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کے پاس بڑا مال آیا تھا، باغ کے اندر بڑا فتوحات اتنی ہوئی، ہر طرف اسلام، ہر طرف اسلام، کہیں سے مال غنیمت آ رہا ہے، کہیں سے وہ جزیہ آ رہا ہے،
ہر طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں صحابہ کرام کو کہا تھا، ایک صحابی کو کہا کہ یہ سواری دوڑاؤ، جدھر جا کے گھوڑا تمہارا کھڑا ہو جائے گا، اتنی زمین ہے آپ کی، ادھر کے باغات ہوں، ادھر کی فصلیں ہوں، اناج ہو، غلہ، جو بھی وہ آپ کا ہی ہے. تو فصلی لربک ونحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی بھی رب کے لیے کیجیے. تو یہ مشرکین مکہ کی روش تھی کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے اور غیر اللہ کے نام پر ہی قربانی کرتے تھے. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہ جڑ کٹا ہے. ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے اترنے کا جو وجہ تسمیہ تھی، جو شان نزول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا دوسرا بیٹا تھا طیب، جس کو طاہر بھی کہا جاتا تھا. اس کی جب وفات ہوئی نا، تو حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے جو ہے نا وہ تالیاں بجائی اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے اور بڑے خوش ہو رہے. اور یہ سارے قریش کے لوگ، اتنی تکلیف تھی انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، خوش ہو رہے تھے. وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے بطر محمد نعوذ باللہ معاذ اللہ مین، کہ وہ الفاظ مسلمان نہیں ادا کر سکتا. مقتول لا ولد، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی تو دیکھو اولاد ہی فوت ہو رہی ہے، ان کا والی وارث پیچھے کون ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بہت بڑا نقطہ دیا ہوا ہے کہ دین والا کوئی آپ کی نسل میں اگر ایک بھی اٹھ گیا نا تو قیامت تک وہ نسل جاری رہے گی. تو فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بتاؤ کہ آپ کو یہ مذاق کرتے ہیں نا کہ پہلا بیٹا فوت ہوا، دوسرا فوت ہوا، تو یہ معاملہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. ان شانئک ھو الابتر، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے دشمن کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور پھر وہی لوگ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ جنگ بدر کے اندر ماریں گے. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے دور میں ایسے لوگوں کا کوئی نام لینا ہی نہیں پسند کرتا تھا. آج کے دور میں مطلب کوئی ہے جو اپنی نسبت کرے ابو جہل کی طرف یا ابو لہب کی طرف یا جتنے بھی مشرکین مکہ تھے ان کی طرف کوئی نسبت آج کے دور میں کوئی کرنا پسند کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، کہ جو آپ کو جو ہے نا وہ معاذ اللہ آپ کے بیٹے کے جانے کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، ان شانئک ھو الابتر، ان کی تو نسل ختم ہونے والی ہے. تو اس آیت سے ایک بہت بڑا سبق جو ہے نا وہ یہ بھی ملتا ہے کہ دین والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو بہت آگے تک چلاتے ہیں، اور جو لوگ دین کے اندر فساد، خرابیاں، بگاڑ اور ہر وقت جو ہے نا وہ ایسے رستے اختیار کرنا اور ایسے راستوں پہ چلنے کی کوشش کرنا کہ جن سے دین کو نقصان ہو، ایسے لوگوں کی نسل کے اندر خیر کیا آنی ہے. ایک دفعہ ترجمہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے ہی آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے. فصلی لربک، پس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. ونحر، اور آپ قربانی کیجیے. ان شانئک، یقیناً آپ کا دشمن جو ہے ھو الابتر، وہی جڑ کٹا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.